اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز۔ میں آج موجود ہوں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی میں، اور میرے ساتھ موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوسائٹی انتظامیہ میں، سوسائٹی ایم سی میں ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے، اور سیکرٹری ٹو جنرل سیکرٹری ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو جنرل سیکرٹری ہیں جو ایئرپورٹ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری رانا عبید علی خان صاحب، ان کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار ندیم اختر صاحب، ان کی رہائش گاہ پر میں موجود ہوں، ان کا مشکور ہوں، انہوں نے خصوصی ٹائم دیا۔ سردار صاحب، سب سے پہلے سر آپ کا بے حد مشکور ہوں، آپ نے ٹائم دیا۔ سر کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ میں ثاقب صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں، اور آپ کے جاگیر چینل کا میں بہت ہی مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین، تھینک یو سو مچ سر۔ سردار صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں، یہ جو تجاوزات جو ہے وہ ہٹائیں گے، ایک تو آپ خود جو ہے اس کو لیڈ بھی کر رہے تھے، آپ جو انفلوئنسر ہیں اس کے چیئرمین ہیں، تو تجاوزات کے حوالے سے سر لوگوں کو گلہ ہے، شکوہ ہے کہ جو تجاوزات آپ نے ہٹائے ہیں، نجائز تجاوزات ہٹائے، اس میں آپ نے جو آپریشن کیا ہے وہ بلا تفریق نہیں کیا، کچھ لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا ہے، اس پر سر کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے ثاقب صاحب کہ سیوک سینٹر میں روزانہ کی بیس پہ اتنی کالیں آتی تھی، اور یہ ٹریکٹروں والے، گاڑیوں والے، جتنی بھی تجاوزات تھی، لوگوں نے روڈ کے اوپر آ کے ٹھیلے وغیرہ لگا لیے، وہاں پہ ریڑیاں لگا لیں۔ اتنی جگہ نہیں تھی کہ کسی کی گاڑی گزر کے نکل کے آئے اپنے گھروں کو۔ لوگ جب شام کو آتے تھے تو انتہائی مشکل ہوتی تھی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پلازا جو اس کی آگے پارکنگ ہوتی ہے، وہ اس کی جو جگہ چھوڑیں وہ پارکنگ کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سوسائٹی کی اپنی ذاتی ایک جگہ ہے۔ لوگوں نے کیا کیا کہ پارکنگ والی جگہ پہ انہوں نے آ کے ٹھیلے لگا لیے، کسی نے چاول پکا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے ہوٹل کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لمبے لمبے بانس لگا کے روڈ کے آگے جو آگے اوپر ترپال لگا کے۔ تو روزانہ کمپلین ممبروں کی یہی آتی تھی کہ یار آپ لوگ ایم سی نہیں آئیے تو خدا را کچھ کریں، ہماری تو جگہ بھی نہیں ہے، ہم دکان پہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے سوچا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے سیوک سینٹر سر آج تو سر اس آپریشن کو بلا تفریق کیوں نہیں کیے گا؟ لوگوں کو کیوں یہ شکوہ ہے کہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں لوگوں کو ریلیف ملا ہے، کئی لوگوں کے جو ٹھیک ہیں وہ نہیں ہٹائے گئے؟ سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لاسٹ جو ہے نا، میں نے ایک آپریشن کیا ہے کہ ایک جوس والا جو ہے فارمیسی کے ساتھ مارٹ جو بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک دکان اس کی رہ گئی تھی باہر۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کسی بندے کے ساتھ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار آپ رکھیں نہ جائیں اور اس کو ہم واپس کریں، آپ کریں وہ کام اور یہ نہ کریں، نہیں، کسی بندے کے ساتھ ہمارا اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا۔ آپ آج بھی دورہ کریں، کل صبح آپ جائیں، ایک بندہ بھی تجاوزات جو ہے نا، ہماری کوئی اگر کمپلین ہوتی ہے، ہاں ایک بات میں بتاؤں گا کہ 3 لوگ جو ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے اپلیکیشن موو کرائی ہے کہ سر ہمیں 3 دن کا ٹائم دے دیں، اس کے بعد ہم ہمارے آٹو لیں، اس کے تھوڑی سی بریکٹیں بڑی ہیں، آئرن وغیرہ تو مشکلات ہے اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ کوئی کمپلین نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ رعایت کی ہے یا پیسے دیے یا واٹ ایور جو بھی آپ کے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے بس اس کو کلین بالکل صاف اور اچھے طریقے سے کر دیا۔ سردار صاحب، کیا وجہ تھی کہ آپ نے لوگوں کے جو روزگار تھے وہ ختم کرنے تھے؟ ایسا بھی تو ہوتا تھا کیا سوسائٹی میں اور چیزیں کم ہے کرنے کے لیے کہ ایک یہی کام رہ گیا تھا کہ آپ نے جو تجاوزات ہیں وہ ہٹانے تھے؟ جس طرح سوسائٹی میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، باقی روڈز، پارکس، قبرستان، کیا یہ مطلب بہت ضروری تھا؟ سر یہ ضروری اس لیے تھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کچھ دکانیں ہم نے وہاں پہ سائڈ پہ بنا دی ہیں۔ انہی دکانداروں کے لیے جو باہر ٹھیلے لگاتے تھے، ریڑیاں لگاتے تھے، ان کے لیے ہم نے دکانیں بنائی ہیں۔ کافی سارے لوگوں کو ہم نے وہ دکانیں شاپ جو ہم نے بنائی وہ ہم نے ان کے ہینڈ اوور کر دیے کہ آپ یہاں ایک پراپر طریقے سے کام کریں۔ ساتھ ہی ہم نے ایک پارکنگ بہت بڑی بنا دی ہے تاکہ فیملی آتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، دکان میں نہیں جا سکتے، سائڈ پہ اپنی گاڑی پارک کریں، وہ وہاں آ کے خریداری کر لیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ سیوک سینٹر ایک ایسی سر ہماری ایئرپورٹ آف سوسائٹی کی جگہ ہے، اس سے بڑا نہ ہی کوئی ہمارے پاس بازار ہے، نہ ہی کوئی دکانیں، نہ کوئی پلازے۔ ساری عوام آتی ہے، ہمارے ممبر سارے آتے ہیں یہاں پہ۔ اتنی پرابلم تھی، اتنی تکلیف تھی، آپ یقین مانیں کہ سب لوگ ابھی کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ اب ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور خوش بھی ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا جو آپ نے کیا۔ اچھا، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ نے متبادل جگہ دی ہے، جن لوگوں کے آپ نے تجاوزات ختم کیے، ہٹائے ہیں، اچھا ان میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی ماننا ہے لوگوں کا کہ جو آپ نے مارکیٹس بنائی ہیں اس کا جو کرایہ ہے وہ تو یعنی سوسائٹی کے مابین اور جو دکاندار ہے اس کے مابین ہوئے۔ اس میں لوگوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ جو آپ دکانیں ان کو دے رہے ہیں، وہ جو سفارشی لوگ ہیں، جو آپ کے اپنے لوگ ہیں، آپ ان کو دے رہے ہیں۔ نہیں، اس طرح بالکل بھی نہیں ہے۔
ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے سب سے زیادہ جو غریب لوگ ہیں ان کو شاپیں دی ہیں. کوئی ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا. ہاں یہ ہے کہ ان کے تھوڑے کرائے پہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. ہماری طرف سے سر تو 15,000 پہ آپ کرایہ لے رہے ہیں, 15,000 پہ سیکورٹی لیے, تھوڑا ہے کرایہ غریب سر آدمی کے دیکھیں لیے؟ نا, یہ جو 15,000 کوئی چیز نہیں. یہاں پہ ایک مین مارکیٹ ہے, اس کے اندر اتنا یہ کما لیں گے کہ ایزیلی یہ 15,000 تو سر کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج کل تو آپ دیکھیں ایک عام سی جگہ پہ یہ, ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو پلازوں کے دکانداروں نے آگے ان کو رکھا ہوا تھا ٹھیلے, آپ یقین مانیں ان کی سے 20-20, 25-25 ہزار روپیہ لیتے تھے. ہم نے کیا ہم نے تو منیمم پہ رکھا ہوا ہے. 15,000 تو کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ جو آپ ٹائم فریم ہے, آپ جو مارکیٹ بنائی ہے, جو دکانیں آپ دے رہے ہیں, یہ ٹائم فریم کتنا ہے؟ آپ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں وہ کتنے سال کا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ سر دیکھیں یہ اس طرح ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سیوک سینٹر کو ٹیلیں لگا کے بلیک ٹاپ روڈیں بنا کے اس کے اوپر ہم نے کافی سارا کام 2-3 دن کے اندر ہم نے سٹارٹ لے لینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایگریمنٹ سر یہ ہے کہ یہ رہیں ہمیشہ رہیں, اور ہم نے کیا کون سا ان کو اٹھانا ہے, کیوں اٹھائیں گے ہم؟ یہ غریب لوگ ہیں, اپنے مزدوری کریں, ہم نے تو ان کو دے دی. سر کوئی چیز معاہدہ تو ہوگا نا آپ کا سوسائٹی کے نظام کے ساتھ؟ یا معاہدہ تو سر یہی ہوا ہے نا کہ ہماری ایم سی جب تک ہے ہم ان کو نہیں لیں گے واپس. جب ہم چلے جاتے ہیں دوسری ایم سی آتی ہے تو اس کے اپنے بائی-لاز ہوتے ہیں, اس تک تو ہم نے دے دیا. یعنی اس ایم سی میں آپ نے جو معاہدہ ہے 1 سال کے لیے ان کے ساتھ کیا, 2 سال کے لیے کیا, 3 سال کے لیے کیا؟ یہ سر 3 سال رہیں, 4 سال رہیں, کنٹینیو رکھیں اس کو. ہم نے ان سے دکانیں نہیں واپس لینی. اگر کوئی نئی ایم سی آتی ہے وہ اپنا لا لے آتی ہے اپنے بلاز کے تھرو, وہ ہو سکتا ہے کہ سر اگر جب بھی کوئی نیو ایم سی آتی ہے تو اس کے اپنے بائی-لاز ہوتے ہیں. ان کی اپنی وہ ایم سی جو کرتی ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ان کو اٹھاتی ہے نہیں اٹھاتی, کس طرح ہینڈل کرتی ہے. ہم نے اپنے ٹینیور کو دیکھنا ہے کہ ہم نے جتنا عرصہ رہنا ہے ہم نے ان کو نہیں چھیڑنا ہے, کریں کام یہ. اچھا, جو آپ نے مارکیٹ میں جو وعدے وہی تھے جو آپ نے الیکشن میں کیے تھے صدر صاحب, جی ماشاءاللہ آپ کو بھی اللہ نے دے دی, آپ ایگزیکٹو ممبر بن کے منتخب ہوئے, اور پھر آپ کو اللہ نے عزت دی اور آپ کوآرڈینیٹر ٹو جنرل سیکرٹری بن گئے. اس بارے میں آپ پہ آؤں گا. اور سب سے پہلے یہ بتائیں, یہ جو آپ نے تجاوزات ختم کیے ہیں, کیونکہ تجاوزات پہ میں اس لیے آپ سے زیادہ گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ زیر بحث ہے, کہ جب سے آپ نے ہٹایا ہے. ظاہری بات ہے جن کے آگے ٹھیک ختم ہوئے ہیں وہ تو ظاہری بات تپے ہوئے ہیں, ان کے میں نے ویوز لیے ہیں, لیکن جو عام شہری ہیں وہ اس سے مطمئن ہے کہ یہ اچھا ہوا ہے, پارکنگ کی جگہ کھلی ہوگی, خوبصورتی بنے گی. لیکن جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ فوری شروع کر دی, تو وہ کب ہو رہا ہے جو مارکیٹ؟ ہاں یہ سر اس طرح کے 3-4 دن کے اندر آپ وزٹ کریں, مجھے کال کریں. یہ ٹف ٹائلز کب لگیں گی, اسٹریٹ لائٹس کب لگیں گی؟ 3 دن کے اندر, 3-4 دن کے اندر ہم نے وہ اس کا ٹینڈر دے دیا ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, تجاوزات بھی ہٹا دیے, اب میدان کھلا ہے, آپ کام کریں گے. وہ ٹھیکیدار جن کو ہم دیے 3-4 دن کے اندر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر بھی آ جائے گا. اچھا سردار صاحب, کیونکہ آپ ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور جتنی یہ ایم سی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, ہر جگہ نظر آتے ہیں, چاہے کوئی بھی کام ہو, اسٹریٹ لائٹس کا کام ہو, باقی دیگر معاملات ہوں. کسی جگہ ہم نے آپ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ خود سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ آپ سوسائٹی کی انتظامیہ کا ایک حصہ ہیں یا لیبر کا بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا بس اب اتنا متحرک, کیا گھر سے اتنے سر فارغ ویلے ہیں, یا کیا شوق ہے, کیا انسانیت کا جذبہ ہے, کیا دیکھیں جی کوئی آج کل کے دور کیا یہ کوئی کریڈٹ لینے کا چکر ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کریڈٹ ہم نے کیا لینا ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنا ٹینیور میرا ہے یا میں جتنا عرصہ رہوں اپنے ممبرز کے لیے دن رات کام کروں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی ایم سیاں آئی ہیں اگر انہوں نے اسی طرح ہماری طرح کام کیا ہوتا تو آپ یقین مانیں کہ آج سوسائٹی کی حالت چینج ہوئی ہوتی. کوئی بندہ آتا ہے جا کے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں, جو پچھلی ایم سیاں تھیں, کافی ایم سیاں آئی ہیں, انہوں نے کام بالکل بھی نہیں کیے. ممبر لوگ سارے ان کے اوپر جو ناراض ہیں, کسی ایک ممبر کا کسی نے کام نہیں کیا. اور جب میں الیکشن میں آیا تو میں جیت گیا ہوں, تو جب میں نے سوچا کہ یار بات یہ ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے, اور جتنی مجھ میں ہمت ہوئی میں کام کروں گا. اور الحمدللہ سب سے زیادہ میں کام کر رہا ہوں, اور آپ کو تو پتہ ہی, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ جتنی میری توانائی ہے میں انشاءاللہ اس پہ صرف کروں گا انشاءاللہ. تو سردار صاحب کیا کوئی سوسائٹی سے کوئی فنڈز وغیرہ آتے ہیں, آپ لگے رہتے ہیں کام میں, کیا وجہ ہے, سیلری شیئر, یہ کیا وجہ ہے, آپ اپنے طور پہ ذاتی وسائل بھی استعمال کر کے آپ لگے رہتے ہیں سوسائٹی دیکھیں کی جی, رہائشیوں کے لیے آپ کام کروا رہتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو بیسیکلی میرا اپنا بزنس ہے, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے,
बगैर कोई दीगर मराहत भी नहीं है? विदाउट पे के काम करता हूँ, कोई मराहत नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है, कोई नहीं, मराहत चीज़ आपको नहीं अलाउ हाँ। है या आप लेते ही नहीं है? नहीं, ना अलाउ है ना ही लेता हूँ। अच्छा। हमारी एमसी में किसी बंदे को कुछ भी नहीं मिलता। ये यानी एजाजी सीटें हैं? एजाजी सीटें, और जो है ना देखिए हम अपनी गाड़ियों का फ्यूल भी खर्च करते हैं अपने पैसों पे करते हैं। तो इससे सर हासिल रसूल क्या होता है? क्या हासिल कुछ भी नहीं होता, यही है कि जो हम करते हैं बस काम कर रहे हैं लोगों के लिए। अल्लाह बस हमारा भी खर्चा अपने घरों से चल रहा है, बिजनेस है, सारे लोग जितने भी हमारे एमसी के मेंबर है सारों का अपना बिजनेस है, काम कर रहे हैं। कोई इस तरह का कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो सोसाइटी का काम करे उसका घर ना चले। सब लड़के अच्छे हैं, अपना अपना बिजनेस है उन लोगों का। सरदार साहब, आप मतलब एक आम शहरी थे, क्या वजह बनी आप ये इलेक्शन में, सियासत में, ये तो बड़ा और सा काम है, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप ये इलेक्शन लड़े, सियासत का हिस्सा बने? बस क्या देखे, वजह थी? बस यही वजह यही है कि जब मैंने देखा है दाएं बाएं तो कोई बंदा काम वाला नहीं है, तो मैंने अपने दिल से वादा किया यार मैं भी इलेक्शन में जाता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ। तो अल्लाह ने मौका दे दिया। मैं ख्याल में आप पहली दफे इलेक्शन लड़े और डायरेक्ट जो है वो हाँ यस, मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, पहली दफ़ा ही जीत गया हूँ। और मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह अपने हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ आवाम के लिए, अपने मेंबर्स के लिए। उनकी बड़ी बेचारों की ये देखें, प्लाटों के ऊपर, रोडों के ऊपर ना ही कोई सहूलत, कुछ भी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, सारे प्रॉब्लम है। तो अगर पहले ये लोग कर लेते थोड़ा बहुत तो हमारे लिए ईजी होता, लेकिन लोगों ने नहीं किए। तो खैर जो जितना हमारा टेनोर है, जितना हमसे हो सका इंशाल्लाह करेंगे। सरदार साहब, एक तो आपका खुद का जो अपना आपकी रहायश गाह है वो सेक्टर 4 में है, तो सेक्टर 4 में ज़्यादातर मसाइल रहते हैं। जो हमेशा सेक्टर 4 के साथ जो भी एमसी आई है ना, उसने वो सौतेली माँ वाला हिसाब किया है। तो आप क्योंकि खुद भी सोसाइटी से हैं और सेक्टर 4 से हैं, तो सेक्टर 4 के लिए क्या कोई खुशखबरी है? तो सेक्टर 4 के लिए क्या कर रहे हैं? देखें जी, मैं आपको सेक्टर 4 का बताता हूँ। ये भी एमसी आके वो सौतेली माँ वाला हिसाब तो नहीं करेगी? मैं आपको पूरी सोसाइटी के वाले से ही बताऊंगा, क्योंकि सेक्टर 4 भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा सेक्टर है। आप यकीन करें कि सबसे पहले जो मुझे टास्क दिया गया था वो था स्ट्रीट लाइट्स का। मतलब सेक्टर 4 में? सेक्टर 4 में नहीं, पूरी हाउसिंग सोसाइटी में। तो ये जब हुआ तो मैंने कहा कि जी ये काम मैं कराऊंगा। आप यकीन करें दिन रात मैंने एक किया, और कम से कम अरसे में पूरे ABCDEFGHI ब्लॉक तक रात दिन मैंने काम किया और स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। पूरी सोसाइटी के अंदर जितनी भी कमी थी वो मैंने लाइट्स की प्रॉब्लम की। अभी किसी से आप पूछें, अगर फ़ोन करके कॉल करें किसी को और किसी को मेंबर को ले लें, तो वो यही बताएगा जी हमारी रोशनी जो अल्लाह ने की है और सरदार साहब ने की है, जो दिए जलाए हैं वो हम नहीं जलाए हैं। हमारे बाद कोई शायद आपने अपने वोहते की शम्मा जला दी। इंशाल्लाह वो तो सर लोग देख रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी जाएंगे, जब निकलेंगे देखना कहीं आपको डार्क नज़र नहीं आएगा। मतलब सुई गिरी हुई भी हमें नजर आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। हर सरदार साहब, सोसाइटी एक बहुत बड़ा मसला है कि सोसाइटी में कब्रिस्तान नहीं है सोसाइटी का, तो इस बारे में कभी डिस्कशन हुई है? हाँ, इसके ऊपर भी हमने बड़ा काम किया है। कुछ ज़मीन हम खरीद रहे हैं कब्रिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी थोड़े अरसे के बाद देखेंगे कि उसकी जो है ना परचेजिंग वगैरह, उसके साथ थोड़ी सी ज़मीन है, हम कोशिश करेंगे कि वो 5 कनाल है या जितनी वाटेवर जितनी भी है वो हम खरीद लेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये तो सर बुनियादी चीज़ें, कब्रिस्तान हो गया, मस्जिद हो गई, और कोई पानी का हो गया, फिल्टर प्लांट हो गए, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह देखेंगे कि कब्रिस्तान भी होगा, क्योंकि लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। सरदार साहब, सुना है कि आप फेज़ 2 पे भी काम कर रहे हैं, उसकी लॉन्चिंग बराबर तौर पे कब हो रही है? असल में हमारे 500-600 मेंबर जो है ना फैक्ट्री है, पहले से वो बेचारे उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं हमारे दफ्तर के अंदर, लेकिन वो मौके पे ज़मीन नहीं है हमारी। तो हमारी कोशिश है कि हम उनके लिए, क्योंकि देनी तो है ना चीज़, अल्लाह के सामने उनका हक बनता है। तो हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी उनके लिए भी कोई जगह देखें, खरीदें और उनको जो है ना प्लाट वगैरह। और सरदार साहब, AGM करवाने जा रहे हैं, इस पर क्या मौका? देखिए जी, 2012-13 में मेरे ख्याल में AGM हुई थी, तो उसमें उसके बाद हमारी AGM कोई कर ही नहीं सका। पहली तो बात है, कर ही नहीं सका। किसी ने इतनी कोशिश नहीं की है कि यार मेम्बरान का इतना काम करना है तो AGM ही करा लें। लेकिन हमारे इसमें हमारे सेक्रेटरी राना उबैद अली खान बहुत एक्टिव है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सारे चीज़ों को एक साइड पे करके उन्होंने कहा यार मेंबर्स का काम करना है। ये बेचारों इन्होंने बहुत तकलीफ़ काटी है, इतने अरसे से कोई बंदा इस तरह सामने नहीं आ रहा कि इनकी जो है ना तकलीफ़ें दूर करे। और पिछले दिनों में आपको बताएंगे बारिशें हो रही थी, तो हमारी आगे इधर C ब्लॉक की रोडें भी नहीं है ना, कैरी डब्बे बच्चों को पिकअप ड्रॉप जो होती है वो यकीन करे कि माएँ बहनें जाके, सिस्टरें हमारी बहनें दूर दूर जाके गाड़ियों में बिठाती थी बच्चों को, रोड भी नहीं है। तो किसी ने काम नहीं किया। लेकिन अगर हमारी AGM अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, तो हमने उनसे अप्रूवल ले लेनी है और इसके ऊपर भी काम करना है।
بہت شکریہ. جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے سردار ندیم اختر صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہم تمام پہلوؤں کو جو سوسائٹی ممبران ہیں ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی, جس میں AGM پر بھی بات ہوئی, سوسائٹی قبرستان پر بھی بات ہوئی, باقی جو دیگر معاملات ہیں ان پر بھی بات ہوئی. تو مجھے دیجیے اجازت, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.